السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرند، ایپیسوڈ نمبر 33 اینڈ 34۔ کازان شاہ میجر حسین ملک کے سامنے کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کیا نیا تماشا لگانا ہے تم نے؟ کازان شاہ نے غصے سے اسے کہا تھا۔ اس طرح پھر یونیورسٹی میں اسے پروٹیکٹ نہیں کر پاؤں گا۔ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا۔ کازان شاہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں بتا رہا ہوں میری اشل سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ تو بول رہا ہے اب؟ وہ بیوی ہے میری۔ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر ہنس کر بولا۔ وہ تیری بیوی ہونے سے پہلے میری بہن ہے اور مجھے نہیں برداشت ہوگا تو بھی اس کے پاس۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ پھر تو بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اپنی معصوم سی بہن کے ساتھ۔ میجر حسین ملک نے بھی اپنا بدلہ لیا تھا۔ بیچ میں نور الایمان کہاں سے آ گئی؟ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر منہ بنا کر کہا۔ جب تو مجھے اشل سے دور رہنے کا کہے گا تب میں تمہیں نور الایمان کو بیچ میں لاؤں گا۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ چپ کر، تیری یہ ہنسی مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔ کازان شاہ نے غصے سے کہا۔ خیر تیاری کریں؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں اگر میں نے تجھے اشل کے آس پاس بھی دیکھا تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ تب کی تب دیکھیں گے، ابھی چلو۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ کازان شاہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اشل فرش پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پروفیسر احمد ملک کمرہ کھول کر اس کے پاس آیا تھا۔ اشل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پروفیسر احمد ملک نے اس پر بڑی سی سرچ رنگ کی چادر دی تھی۔ اشل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ چلو، پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر کہا۔ کہاں؟ اشل اسے دیکھ کر بولی۔ نکاح ہے ہمارا۔ پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ پلیز نہیں، مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اگر بائی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں پتہ چلے گا، تم بس خاموشی سے اٹھو، نکاح کرو، میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ محبت کرتے ہو؟ اشل نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں۔ پروفیسر احمد ملک اس کے سوال پر تھوڑا حیران ہوا تھا، لیکن بعد میں جواب دے دیا۔ تو پھر اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو؟ اشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ خاموش، اپنے آنسو صاف کرو اور باہر چلو، پروفیسر احمد ملک نے غصے سے کہا تھا۔ اور منع کرنے کے نتائج بھی تم جانتی ہو، تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے تمہارا بھائی اوپر پہنچ چکا ہوگا۔ پروفیسر احمد ملک اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ خاموش اور اب چلو، آنسو صاف کرو، پروفیسر احمد نے اسے دیکھ غصے سے کہا تھا۔ احمد ملک نے اسے دیکھ غصے سے کہا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر اشل نے فوراً سے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو اشل بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اشل کو لے کر باہر آیا تھا۔ کازان شاہ کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میجر حسین ملک اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کازان شاہ اسے فاصلہ بنانے کا اشارہ کر رہا تھا، جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اشل نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ میجر حسین ملک نے اشل کو بٹھایا اور خود اس کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کازان شاہ اس کے پاس آیا تھا، اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ کیا ہے؟ میجر حسین ملک نے آہستہ سے کہا تھا۔ خاموشی سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ، کازان شاہ نے بھی آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میجر حسین ملک نے اس کو دیکھ کر آئی برو اچکائے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ یہ نکاح ہو؟ خاموشی سے وہاں بیٹھ، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ اگر نہ بیٹھوں؟ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کازان شاہ کو اب غصہ آیا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ میجر حسین ملک کے منہ سے خون نکلا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ کو ٹچ کیا تھا۔ باقی مولوی اور گواہان کھڑے بس سب دیکھ رہے تھے۔ ایان ملک بھی بیچ میں نہیں آیا تھا۔ میجر حسین ملک نے بھی پوری طاقت سے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا، لیکن پھر سنبھل گیا تھا۔ وہاں جا، کازان شاہ واپس سے اس کے پاس آتا بولا۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھا اور پھر ایان ملک سے ٹیشو لیے تھے۔
اسے دیکھتے ہوئے وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اشل خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ کازانشا اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اب میجر حسین ملک کو وہ چبھ رہا تھا اشل کے پاس۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، میجر حسین ملک نے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا تھا۔ کازانشا نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے اور فوراً سے پیچھے ہوا۔ اشل بھی ڈر گئی تھی۔ کازانشا کا اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھنا میجر حسین ملک کو پسند نہیں آیا تھا۔ کازانشا میجر حسین ملک کے پاس آیا تھا۔ اب خاموشی سے اشل کو حویلی چھوڑ کے آ۔ کازانشا نے غصے سے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ چپ چاپ خاموشی سے اشل کو حویلی چھوڑ کے آ۔ کازانشا نے غصے سے کہا، یار بات تو کرنے دے۔ میجر حسین ملک نے معصومیت سے کہا، نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ، ورنہ میں خود لے جاؤں گا۔ کازانشا نے غصے سے کہا، اچھا لے جا رہا ہوں۔ میجر حسین ملک نے برا سا منہ بنایا تھا، میں تجھے فالو کر رہا ہوں گا۔ کازانشا نے اسے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے۔ میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا اور اشل کو لے کر چلا گیا تھا۔ صبح سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے اشل کے۔ دعا کالج کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں کب کالج جاؤں گی؟ نورالایمان نے کازانشا کی طرف دیکھ کر کہا، ایڈمیشن کروا دیا ہے، آج جا کر تمہاری بکس یونیفارم لے آئیں گے۔ اس کے بعد کازانشا اسے دیکھ مسکرا کر بولا، جی ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اشل کو بلا لیں۔ سعدیہ بیگم کازانشا کو دیکھ کر بولی، نہیں۔ کازانشا نے سعدیہ بیگم کے پوچھنے پر کہا، بھائی چلیں دیر ہو رہی ہے۔ دعا کازانشا کو دیکھ کر بولی، ہاں چلو۔ کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا، اور امی کھانا آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھلانا ہے۔ کازانشا نے مڑ کر کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ سعدیہ بیگم نے کہا تھا وہ لوگ چلے گئے تھے۔ دعا کالج آئی تھی، اس نے کلاس روم میں قدم رکھے۔ تھے۔ آج اس کی جگہ پر ایان ملک بیٹھا ہوا تھا۔ دعا نے غصے سے اسے دیکھا تھا اور پچھلی سیٹ پر چلی گئی تھی۔ اس نے بیگ رکھا تھا۔ ایان ملک اس کے پاس آیا تھا۔ دعا نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کل تو محترمہ آپ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ایان ملک ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ دعا نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ میرے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں لیکن کہتی نہیں، کیوں؟ ایان ملک نے ہنس کر کہا تھا۔ اتنی خوش فہمیاں کہاں سے پال لیتے ہو؟ دعا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ خوش فہمیاں تو نہیں ہیں، میں نے آپ کی آنکھوں میں خود کو دیکھا ہے۔ ایان ملک نے اسے دیکھ کر کہا، غلط دیکھا ہے اور اب کے پیچھے ہوں۔ دعا نے غصے سے کہا تھا، میں نے صحیح دیکھا ہے، بس آپ خود کو دلاسا دے رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایان ملک نے ہنس کر کہا، جاؤ یہاں سے، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ اس کی اس بات پر دعا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ کیا ہوا محترمہ؟ دل پر کیوں ہاتھ رکھا؟ ایان ملک اس کا ہاتھ دل والے مقام پر دیکھ کر بولا، مجھے نہیں پتا، اور جاؤ یہاں سے ورنہ میں نے بھائی کو بتانا ہے۔ دعا نے غصے سے کہا، محترمہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ ایان ملک نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ دعا نے غصے سے کہا تھا، آپ سے پیاری جان تھوڑی نہ ہے۔ ایان ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات پر دعا اسے دیکھ رہی تھی اور اوپر سے اس کی مسکراہٹ اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ کہاں کھو گئی محترمہ؟ ایان ملک نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ ہوش کی دنیا میں آتی بولی تھی۔ آپ جائیں، دعا نے نرمی سے اور آرام سے کہا تھا۔ اس کے اتنے اچھے لہجے پر وہ مسکرایا تھا اور پھر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماضی: زینب اور سعدیہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ 2 سال کی اشل سعدیہ کی گود میں تھی اور کازان زینب کے پاس بیٹھ کر ہوم ورک کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 11 سال ہوگی۔ زینب، پھر کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ سعدیہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے نہیں پتا، وہ شہزاد کو ہی بتایا۔ زینب نے افسردہ لہجے میں کہا تھا، اچھا تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، جی انشاءاللہ۔ زینب بھی مسکرا کر بولی تھی۔ شہزاد رات دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ زینب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ زینب نے غصے سے کہا۔
وہ آفس میں کام تھا۔ کیوں؟ شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ لیکن بھائی تو کب کے آ گئے ہیں، زینب نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ پریزنٹیشنز رہتی تھی، وہ مکمل کرنی تھی۔ شہزاد ملک اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ زینب اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس نے انکار کر دیا۔ شہزاد ملک اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی اس بات پر اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ کیا وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی؟ یہ بات اس نے اپنے دماغ میں سوچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ گئے تھے۔ اس سے خود کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ نیچے گر گئی۔ شہزاد ملک اس کے پاس آیا تھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ اب اس کا یہ ڈرامہ، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس نے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تھی جس سے وہ ہوش کی دنیا میں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پوری ہوش میں آ گئی تھی اور وہ رونے لگی تھی۔ شہزاد ملک نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم ان ڈاکٹرز کو چھوڑو، اللہ پر یقین رکھو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے اس طرح کہنے پر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ شہزاد، ہمارا بیبی تو ہوگا نا؟ زینب نے روتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا۔ انشاءاللہ، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اب سو جاؤ، کل آفس بھی جانا ہے میں نے، شہزاد ملک نے مسکرا کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی بولی تھی۔ وہ الماری کے سامنے کنفیوز کھڑی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے۔ اس نے سارے کمرے میں کپڑے پھیلائے ہوئے تھے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کازانشاہ نے اسے کہا تھا جب وہ دعا کو حویلی ڈراپ کرے گا کالج کے بعد تو اسے شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ اس کی کالج کی چیزیں اور باقی چیزیں جو اس کی ضرورت میں تھیں وہ لے دے گا۔ اس لیے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ سب سے زیادہ خوشی اسے کل کالج جانے پر تھی۔ وہ اسی کشمکش میں تھی جب نظر گھڑی پر پڑی جہاں 2 بجنے والے تھے۔ یہ کازانشاہ کے آنے کا ٹائم تھا، کہیں وہ آ نہ گئے ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا تھا اور پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں کمرے میں کازانشاہ نے قدم رکھے تھے۔ کمرے کی ایسی حالت دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور اب وہ نورالایمان کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ معصومیت سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کازانشاہ نے کہا تو نورالایمان نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سر جھکا گئی تھی۔ کازانشاہ اس کے پاس آیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نورالایمان کو کرنٹ سا لگا تھا لیکن وہ خاموشی سے کھڑی رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کازانشاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ کازانشاہ جی بات پر وہ زور زور سے رونے لگی تھی جس کی وجہ سے کازانشاہ بہت پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ایمان، ایسے کیوں رو رہی ہو اور یہ روم کی ایسی حالت؟ کازانشاہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا پہنوں؟ نورالایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو اس بات پر رو رہی ہے میری خوبصورت بیوی؟ کازانشاہ اسے دیکھ کر بولا۔ نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے، میں مدد کر دیتا ہوں اپنی جانِ شاہ کی، کازانشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کا جانِ شاہ کہنے پر اس کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ کازانشاہ نے اب کمرے کی طرف نظریں دوڑائی تھیں اور ایک ڈریس جو سمپل سا تھا لا کے اس کے آگے رکھا تھا۔ یہ پہنو، نورالایمان نے ڈریس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں جی، یہ پہنو، اس کے بعد ایک پیارا سا عبایا اور اوپر نقاب بھی تو لینا ہے، کازانشاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر اب نورالایمان نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا ہے اب؟ کازانشاہ اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں اچھا نہیں لگتا؟ نورالایمان نے کھڑا ہونا چاہا تھا لیکن کازانشاہ نے اسے کھڑا ہونے سے منع کیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ایمان، ماما کے بعد جس کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں وہ تم ہو، تمہارے قدموں میں بیٹھنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، کازانشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ نورالایمان نے پھر سے کھڑا ہونا چاہا تھا، کازانشاہ نے نہیں ہونے دیا۔ اچھا اٹھنے تو دے، نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کازانشاہ نے کنفیوز ہوتے اسے اٹھنے دیا تھا۔ نورالایمان بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ اب ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کازانشاہ بھی اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اب یہ بتاؤ سر پکڑ کر کیوں بیٹھ گئی تھی؟ کازانشاہ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ میں تو یہ بول ہی گئی تھی کہ مجھے عبایا ڈالنا ہے اور فضول میں یہ اتنا
وہ کمرے کی طرف دیکھ کر بولی تھی، اچھا تم جاؤ چینج کر کے آؤ، میں عبایا بھی نکال دیتا ہوں اور کمرہ بھی سمیٹ دیتا ہوں، کازانشا نے مسکرا کر کہا تھا۔ پکا؟ نورالایمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پکا، کازانشا نے بھی اس کی بات پر کہا اور وہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ کازانشا نے پیچھے کمرے کی حالت دیکھی تھی۔ یہ تو اس نے کہہ دیا تھا وہ کر دے گا، لیکن جیسے کرے گا یہ اب وہ سوچ رہا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے اس نے نورالایمان کے سارے کپڑے زمین سے اٹھائے تھے اور پھر ان کو ترتیب سے صحیح کر کے الماری میں بھی ڈال رہا تھا۔ ابھی اس نے آدھے کپڑے بھی نہیں رکھے تھے کہ نورالایمان واش روم سے باہر آئی تھی۔ کازانشا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کازانشا بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اتنے سارے کپڑے؟ کازانشا منہ بنا کر بولا۔ آپ نے ہی دلوائے ہیں کچھ دن پہلے، میں کیا کروں؟ اب صحیح کر کے الماری میں رکھیں۔ نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ یہ مجھے آرڈر دیا جا رہا ہے؟ کازانشا نے اسے گور کر دیکھا۔ کیا عزت رہ جائے گی اگر کسی کو پتہ چلا کہ ہارون انڈسٹری کا اونر کازان ہارون شاہ اپنی بیوی کے کپڑے صحیح کر کے الماری میں رکھ رہا ہے؟ کازانشا نے بیزارگی سے کہا تھا۔ اس کی بات پر نورالایمان زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ ویسے بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی۔ اچھا آپ رکھیں، میں بال بنا لوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کازانشا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ یہی مسکراہٹ ہی تو چاہتا تھا اس کے چہرے پر۔ نورالایمان بال بنانے لگی تھی اور پھر کازانشا اس کے کپڑے سیٹ کرنے لگا۔ نورالایمان نے جب بال بنا لیے تو مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے اس طرح دیکھنے پر کازانشا بولا۔ عبایا کون سا ڈالنا ہے؟ نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ جس صوفے پر پڑا ہے، کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نورالایمان صوفے کی طرف بڑھی تھی اور وہاں سے عبایا اٹھایا تھا۔ عبایا بہت ہی زیادہ پیارا اور خوبصورت تھا۔ نورالایمان نے عبایا کیا اور پھر نقاب کر کے کازانشا کی طرف مڑی تھی۔ کازانشا بھی تقریباً سارے کپڑے الماری میں رکھ چکا تھا۔ ماشاءاللہ، کازانشا جب نظریں اٹھائی اس پر پڑی تو منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کازانشا کے پاس آ کر گھومتی ہوئی بولی تھی۔ ارے ارے گر جاؤ گی، کازانشا نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ نہ رکی۔ اس کا عبایا پاؤں میں آیا تھا اور وہ گرنے لگی تھی، لیکن کازانشا نے پکڑ لیا تھا۔ مگر کازانشا اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پایا تھا اور وہ جا کر زمین پر گرا تھا اور نورالایمان اس کے اوپر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نقاب سے نظر آتی اس کی شہد رنگ جیسی آنکھیں، کازانشا اس میں کھو گیا تھا۔ نورالایمان اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو محسوس کر رہی تھی اور اس کی ہیزل رنگ کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں اس قدر مصروف تھے کہ ارد گرد کا کوئی اتا پتا ہی نہیں تھا۔ کازانشا کا موبائل بجا تھا۔ موبائل کی وائبریشن پر وہ دونوں ہوش کی دنیا میں آئے تھے۔ کازانشا نے موبائل دیکھا تو میجر حسین ملک کی کال تھی۔ جیسے اس وقت وہ اس نے ڈس کنیکٹ کر دیا اور پھر نورالایمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کروٹ بدلی تھی، جو اوپر آ گیا تھا اب، اور نورالایمان کو نیچے کر دیا۔ نورالایمان شرم سے اس کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ کازانشا نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ وہ سسک اٹھی تھی اور آنکھیں زور سے بند کی تھی۔ کازانشا نے اس کے سسکنے پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی گستاخی کرتا اور اس کی پیاری سی محرم برداشت کر پاتی۔ کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ اس کا شرم سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کیا تھا اسے مزید تنگ کرنے کا، اس لیے وہ بول رہا تھا۔ کازاں، ہمیں جانا ہے، وہ شرم سے بولی تھی۔ وہاں بھی چلے جائیں گے، پہلے یہ بتاؤ آنکھیں کیوں بند کی تھیں؟ کازانشا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ آپ نے وہ گندی حرکت کی تھی اس لیے، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ کون سی گندی سی حرکت؟ کازانشا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور اب جانے دیں مجھے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ بتاؤ تو، کازانشا نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ غصے سے بولی تھی۔ کازانشا اس کے غصہ کرنے پر مسکرایا تھا۔ میری معصوم سی جان، کازانشا نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر کھڑا ہوا تھا۔ خود اٹھنے کے بعد اس کے آگے بھی ہاتھ کیا تھا۔ نورالایمان نے اس کے ہاتھ کو اگنور کر دیا تھا اور خود سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔
اس نے 2 بار ٹرائی کیا لیکن نہیں اٹھ پائی۔ کازانشا نے پھر سے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ پکڑ لو، کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نورالایمان نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ نورالایمان نے منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر کھڑی ہوئی تھی۔ کازانشا اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر تھا چلے؟ کازانشا اسے دیکھ کر بولا تھا۔ نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کازانشا نے اس کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ نورالایمان پہلے اسے دیکھتی ہیں پھر اس کے ہاتھ کو تھام لو۔ کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نیچے سب ہوں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ کازانشا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور پھر باہر چلا گیا۔ ماضی، ہر چیز اپنے معمول پر چل رہی تھی۔ 2 سال مزید گزر گئے تھے لیکن زینب کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ سعدیہ کو اللہ نے ایک بیٹی اور دی تھی جس کا نام انہوں نے دعا رکھا تھا، وہ بھی 1 سال کی ہی تھی۔ آج زینب اکیلی آئی ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی رپورٹس اور میڈیسن وغیرہ دیکھ کر ڈاکٹر نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میڈیسنز آپ کیوں لیتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ جن ڈاکٹر سے پیچھے چیک اپ کروایا وہ دیتی تھی، اس لیے۔ زینب نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو پریشان دیکھ کر زینب بولی تھی۔ یہ میڈیسنز یوز ہوتی ہیں اس پرپز کے لیے کہ لڑکی پریگننٹ نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر کی بات پر زینب کو دھچکا لگا تھا۔ ڈاکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، زینب نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ یوز کرنا چھوڑیں اور یہ میڈیسنز میں دیتی ہوں وہ یوز کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے آ گئی تھی۔ اس کی سوچیں صرف اور صرف شہزاد ملک پر تھیں۔ کیا وہ ہی نہیں چاہتا تھا بچہ؟ لیکن کیوں؟ وہ ہر بار اس کے ہی بتائے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، چیک اپ ہوتا، سب ایک ہی بات کہتے تھے جس سے وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ کیا اس کے آنسو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ کون سا کھیل کھیلا تھا شہزاد ملک نے؟ اس نے حویلی پہنچتے ہی اپنے آنسو صاف کیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ خود نارمل ہو کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کازانشا اسے لے کر شاپنگ پر آیا تھا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے اس کی یونیفارم لی تھی، ساتھ میں ان لوگوں نے اس کی بکس وغیرہ بھی لے لی تھی۔ اب وہ مال آئے ہوئے تھے اس کی باقی شاپنگ کرنے کے لیے۔ کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ نورالایمان اس کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کازانشا اسے لے کر ایک شاپ میں داخل ہوا تھا۔ دور کھڑا ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے کسی کو کال کی تھی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے امتیاز شاہ کی آواز آئی تھی۔ سر، میں نے کازانشا کو دیکھا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، اس آدمی نے کہا۔ تمہیں پورا یقین ہے وہ کازانشا ہے؟ امتیاز شاہ نے کہا تھا۔ جی سر، کازانشا ہی ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ امتیاز شاہ نے پوچھا تھا۔ سر پتہ نہیں لیکن لڑکی عبائے میں ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ پکچرز بھیجو ان کی، امتیاز شاہ نے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے سر، اس لڑکے نے کہا، اور پکچر لینی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ کازانشا اور نورالایمان ڈریسز دیکھ رہے تھے۔ کازانشا کو تو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ نورالایمان کو بھی جو پسند آتا وہ ریجیکٹ کر دیتا تھا کیونکہ کوئی بہت زیادہ فٹنگ پر تھا، کسی کو فرنٹ نیک زیادہ لمبا تھا تو کسی کا بیک نیک، کسی کے بازو نہیں تھے۔ اگر کچھ پسند ہی نہیں کرنا تھا تو لائے ہی کیوں؟ نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ تمہیں ڈریسز چاہیے نا ایسے؟ کازانشا سے دیکھ کر بولا۔ جی مجھے چاہیے، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ تو 2 دن ویٹ کرو، تمہارے پاس یہ سارے کے سارے ڈریسز ہوں گے۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ پکا نا؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ہاں جی پکا، کازانشا اس کی معصومیت پر قربان ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اب چلیں کچھ کھا لیتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ کازانشا اسے دیکھ کر بولا۔ ہاں جی اوکے، نورالایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ پھر وہ وہیں کیفے میں آ گئے تھے اور وہاں پر کازانشا نے برگر آرڈر کیا تھا۔ کازانشا نے مزے سے کھانا شروع کیا تھا لیکن نورالایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے کھائے۔
اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کھا کیوں نہیں رہی تم؟ کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ نقاب اوپر کرنا پڑے گا، نور الایمان نے معصومیت سے کہا۔ کازانشا اس کی بات پر فدا ہوا تھا اور اس کے بعد مسکرایا تھا۔ کازانشا اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب کھا لو، کازانشا مڑ کر اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نور الایمان بھی مسکرائی تھی۔ اس نے نقاب اوپر کیا تھا اور برگر کے چھوٹے چھوٹے بائٹ لینے لگی تھی۔ کازانشا اپنی خوبصورت بیوی کی ادا پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ابھی اس نے آدھا ہی کھایا تھا کہ اس کا پیٹ فل ہو گیا تھا۔ بس، نور الایمان نے کہا تو کازانشا اس کی طرف مڑا تھا۔ اتنا تھوڑا؟ کازانشا اس کے برگر کی طرف دیکھ کر بولا۔ بس میں اتنا ہی کھا سکتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا اب چلو۔ کازانشا نے اس کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ نور الایمان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کازانشا نے بل کیا اور وہ دونوں واپس کار میں آ گئے تھے۔ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ حویلی، اور کہاں؟ نور الایمان اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ رات بھی ہونے کو ہے، کسی اور دن چکر لگائیں گے۔ کازانشا اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی؟ نور الایمان مسکرا کر بولی تھی۔ وہ لوگ حویلی کی طرف جا رہے تھے جب راستے میں کازانشا کو گجرے والا نظر آتا ہے۔ کازانشا نے گاڑی روک دی۔ کار کیوں روکی؟ نور الایمان نے پریشانی سے پوچھا۔ تم بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ کازانشا یہ کہہ کر کار سے اتر گیا تھا۔ نور الایمان پریشان ہوئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ آیا۔ نور الایمان تو اس کے ہاتھ میں بہت سے گجرے، گلاب کے پھول اور چاکلیٹس تھے۔ یہ سب؟ نور الایمان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ یہ سب میری خوبصورت بیوی اور دونوں بہنوں کے لیے۔ کازانشا نور الایمان کی طرف دیکھ کر بولا۔ کازانشا نے 6 گجرے، 6 گلاب کے پھول اور 6 چاکلیٹس لی تھی۔ 2 گجرے نکال کر اس نے نور الایمان کو پہنائے تھے اور پھر محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھے تھے۔ اس کی اس حرکت پر نور الایمان پھر سے شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ کازانشا نے اس کے آگے 2 گلاب کے پھول کیے تھے۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، یہ گلاب بھی اس کی اس خوبصورتی کے آگے ماند ہیں، کازانشا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر نور الایمان نے شرماتے ہوئے گلاب کے پھول لیے تھے۔ اس کے بعد کازانشا نے اس کے آگے 2 چاکلیٹس کی تھیں۔ نور الایمان مسکرائی تھی۔ تھینک یو کازا۔ وہ مسکرائی تھی اور اس نے چاکلیٹس لیے تھے۔ تھینک یو نہیں، مجھے چاکلیٹ میں حصہ چاہیے، کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ چاکلیٹ پر کمپرومائز نہیں کرتی میں، نور الایمان نے معصومیت سے کہا۔ لیکن اپنے شوہر کے ساتھ تو کر ہی سکتی ہوں، کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کازانشا نے اسے دیکھ کر کار سٹارٹ کی تھی۔ نور الایمان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اچھا تھوڑا سا بس، کازانشا اس کے منہ بنانے پر بولا تھا۔ بالکل تھوڑا سا، اس نے بھی منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں بالکل تھوڑا سا، کازانشا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ نور الایمان نے چاکلیٹ کھولی تھی اور اس کے آگے کی تھی۔ بالکل تھوڑا سا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ پہلے تم بائٹ لو، کازانشا اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر نور الایمان نے ہلکا سا بائٹ لیا تھا اور پھر اس کے آگے کیا تھا۔ کازانشا نے وہاں سے چھوٹا سا بائٹ لیا جہاں سے نور الایمان نے لیا تھا۔ اب کھا لو، کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ نور الایمان اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی اور مزے سے چاکلیٹ کھانے لگی۔ کازانشا بھی اسے دیکھتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔